السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے نیا سبق نو بلوغت یا عنفوان شباب لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اسی سبق سے ملتا جلتا پچھلا چیپٹر آپ نے پڑھا تھا، جہاں پر بچپن یا زندگی کے ابتدائی مراحل کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی دوسری کڑی ہے، اور جو تیسری کڑی ہے بڑھاپے کی، وہ آپ کی TMA میں آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے 3 مرحلے زندگی کے موٹے طور پر طے کیے ہیں۔ پہلا ہے بچپن، دوسرا ہے جوانی، اور تیسرا بڑھاپا۔ لیکن بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے میں جانے کے دوران بھی انسان کئی مراحل سے گزرتا ہے، اسی لیے ان کی تقسیم کو ہم کئی اور زاویے سے بھی دیکھتے ہیں، اور جب کئی اور زاویے سے دیکھتے ہیں تو اس کے درمیان چھوٹے چھوٹے خانے اور بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان سب میں، اور چونکہ ہم سائیکالوجی کے طالب علم ہیں، اس لیے ہمیں ان تمام مراحل کو جاننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک عام انسان بتا سکتا ہے زندگی کے 3 مرحلے ہیں، لیکن جب آپ بتائیں گے تو ان تینوں کو اور قریب سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اور بھی اچھی طریقے سے انہیں سمجھا سکتے ہیں۔ تو نو بلوغت کا مرحلہ جو ہوتا ہے، میں نے آپ سے اشاروں میں اس پر گفتگو کی تھی کہ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان بچپن سے نکل رہا ہوتا ہے۔ یعنی بچپن سے نکلنے کا مطلب یہ ہے اسکول جانے کی اس کی شروعات ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ کام جو ہم ایک چھوٹے بچے سے امید کرتے ہیں جن کی، اب وہ چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جسمانی اعتبار سے اس کے اندر ایک بڑی تبدیلی آتی ہے، اور وہ ہے بلوغت کی یا بالغ ہونے کی۔ ٹھیک ہے، بالغ ہونے کا مطلب جب لڑکا یا لڑکی اس قابل ہو جائے کہ ان کے ذریعے سے بچے کی پیدائش ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، بلوغت کی یہ شروعات ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک بڑا مرحلہ ہے۔ اس کی جو پہلی ہی منزل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نو بلوغت، یعنی جس کی بلوغت کی ابھی شروعات ہوئی ہو۔ نو بلوغت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس ٹائم پیریڈ میں انسان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلیاں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان اچانک اپنے اندر ایک ہلچل سی محسوس کرتا ہے، اس کے جسم میں تبدیلی آتی ہے، لمبائی میں بہت بڑا فرق آتا ہے، گروتھ ایک لمبا نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض مرتبہ یہ چیزیں اس طرح سامنے آتی ہیں کہ جسم پر نشان بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو گروتھ ہوتی ہے اچانک، تو یہ ٹائم پیریڈ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور نو بلوغت کے ساتھ ساتھ انہوں نے عنفوان شباب کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ یہ دونوں ایک معنی میں ہے۔ عنفوان شباب کا مطلب جہاں پر جوانی کی شروعات ہو رہی ہو، اور نو بلوغت بھی کیا ہوتی ہے؟ جوانی کی شروعات ہوتی ہے۔ اس لیے ان میں لفظوں سے آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا ایک سمجھیے بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے، بہت بڑا فیز ہوتا ہے، جس سے ہر کسی کو گزرنا ہی ہوتا ہے۔ سمجھتے ہیں ہم کہ عنفوان شباب یا نو بلوغت کیا ہے؟ دیکھیے، یہ انسان کی نشو نما کے مرحلوں میں سے ایک اہم مرحلہ ہے جو بچپنے کو جوانی میں تبدیل ہونے میں مدد کرتا ہے۔ یہ 12 سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے اور 18 سال تک چلتا ہے۔ اس وقت کو بچوں میں خود بخود جسمانی و نفسیاتی تبدیلیوں کے لیے تیز اور اہم مانا جاتا ہے، جیسے جنسی اعضاء میں پختگی اور قد اور وزن میں اضافہ۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑا ایک مرحلہ ہوتا ہے تبدیلی کے اعتبار سے۔ کیا کیا تبدیلیاں ان میں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ دیکھیے، جسمانی اعتبار سے لمبائی، وزن، شانوں کی چوڑائی، ٹھیک ہے، کولہوں میں کشادگی، اعضاء کی مضبوطی، ہاتھ پیر جو ہیں پختہ ہونے لگیں گے، مضبوطی۔ اسی طرح جنسی پختگی کی بھی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہارمون کی تبدیلی، جسمانی ساخت اور تناسب میں تبدیلی، اعضاء کا فربہ ہونا اور دیگر اندرونی تبدیلیاں، یہ ساری چیزیں یعنی اندرونی اعتبار سے بھی۔ اور جنسی پختگی، جنسی پختگی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان اس قابل ہو جاتا ہے، بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ازدواجی زندگی گزار سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، شادی کے بندھن میں بن سکتا ہے، فزیکلی وہ اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ تیار ہو جاتا ہے۔ لمبائی میں قد اور وزن کا اضافہ جسم میں چربی کی تقسیم کے ساتھ ہوتا ہے، جو ہڈیوں اور خلیاتی اعضاء کے تناسب میں
ایک اضافہ ہے. ٹھیک ہے. ارتقائی رفتار لڑکیوں کی بنسبت لڑکوں میں عموماً 2 سال تاخیر سے ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکیاں کم عمر ہونے کے باوجود کیا ہوتی ہیں, بڑی معلوم ہونے لگتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ترقی کی رفتار ہوتی ہے لڑکیوں میں, لڑکوں کے بالمقابل 2 سال تیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے جب لڑکیوں کی گروتھ پھر رک جاتی ہے اور لڑکے اوورٹیک کر جاتے ہیں یا ان سے آگے نکل جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد میں لڑکے زیادہ بھاری بھرکم معلوم ہونے لگیں گے, پھر لڑکیاں ان کے مقابلے میں پھر کمزور پڑ جاتی ہیں. تو یہ فیز ہے الگ الگ, جہاں ایک مرحلہ ہوتا ہے جہاں لڑکیاں بڑی معلوم ہوں گی اور لڑکے چھوٹے, اور دوسرا مرحلہ ہوتا ہے جب لڑکوں کی رفتار تیز ہو جاتی ہے. جسم میں بے تنائی غدود جو گونائٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا جنسی غدود جنسی نشو و نما کو مقصدیت کی طرف لاتے ہیں. یعنی انسان کے جنس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تبدیلیاں ہوتی ہیں ہارمونس میں بھی, غدود میں بھی. اب یہ ہارمونس اور غدود کی تبدیلیاں ہی یہ طے کرتی ہیں کہ بچہ جو ہے شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس میں انہوں نے جنسی خصوصیات میں ارتقاء کے طور پر جو ہے کہ نوعیت سے اسے تقسیم کیا ہے 2 زمروں میں, ایک ابتدائی اور دوسرا ثانوی. کیا ہے؟ لڑکوں میں ابتدائی جنسی خصوصیات مردانگی جنسی خلیات کی نشو و نما کی طرف اشارہ کرتی ہیں, جس میں عضو تناسل, فوتا اور ایستادگی شامل ہے. لڑکیوں کے لیے ابتدائی جنسی خصوصیات جنسی خلیات کی طرف اشارہ کرتی ہیں, جیسے رحم یعنی بچہ دانی, فقاری بیضہ دانی اور پستان. لڑکیوں میں تولید اور حیض اور لڑکوں میں مادہ منویہ کی پیدائش ایسی ابتدائی جنسی نشو و نما ہیں جو بلا واسطہ تولیدی صلاحیتوں سے متعلق ہے. یعنی عام طور پر آپ جو چیزیں دیکھتے ہیں انسانی زندگی میں جو جنس کو قائم کرتی ہیں, ٹھیک ہے, جنس کو قائم کرتی ہیں مطلب دیکھیے شادی جو ہوتی ہے میل فیمیل کی شادی ہوتی ہے تو دونوں سے الگ تقاضے ہوتے ہیں, ہے نا. تو ان تقاضوں کو بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے, کن خصوصیات سے لڑکا لڑکا ہے اور کن خصوصیات سے ایک لڑکی لڑکی ہوتی ہے. چونکہ جب آپ جنسی مطالعہ کریں گے تو وہ تمام چیزیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی, ہے نا. اب اس میں تبدیلیاں جو ہوتی ہیں وہ نظر آنے والی بھی ہوتی ہیں اور وہ بھی جو نظر نہ آئیں. تو نظر آنے والی تبدیلیوں میں آپ دیکھیں گے بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی جسمانی ساخت لڑکوں کے مقابلے میں بالکل الگ ہو جاتی ہے نا. آپ دیکھیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اگر آپ اسے کپڑے پہنا دیتے ہیں تو لڑکا اور لڑکی میں فرق کرنا مشکل ہے, لیکن جوان ہونے کے بعد میں آپ ایک لڑکی کو چاہے جس لباس میں لے آئیں, ٹھیک ہے, اللہ یہ کہ پوری طریقے سے آپ اس کو فلٹر کر دیں اور کپڑے وپڑے یا دیگر چیزوں کا سہارا لے کر کے اس طرح کریں تو وہ الگ مسئلہ ہے, ورنہ آپ نارمل کیسے بھی رہیں گے تو لڑکا اور لڑکی میں امتیاز ہو جائے گا. کیوں ہو جاتا ہے؟ جسمانی ساخت کی بنیاد پہ, آواز کی بنیاد پہ, ٹھیک ہے, چال ڈھال کی بنیاد پہ, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو لڑکوں کی اور لڑکیوں کی جنس کو طے کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو ابتدا ہی میں نظر آنے لگتی ہیں. ٹھیک ہے. مخصوص جگہوں پہ بالوں کا آنا, آواز میں موٹا پن پیدا ہونا یا آواز کا پھٹ جانا, ہے نا, اس طرح کی چیزیں طے کرتی ہیں کہ انسان بلوغت کے مرحلے کو پہنچ چکا ہے.